السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 20 جس کا عنوان ہے گاؤں پنچایت، جو ایک معلوماتی مضمون ہے، اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ گاؤں سبھا کا پردھان ہی گاؤں پنچایت کی بیٹھکوں کی صدارت کرتا ہے، اور گاؤں سبھا کا جو پردھان ہوتا ہے، اس کا جو چیف ہوتا ہے، وہی گاؤں پنچایت کی بیٹھکوں کی صدارت کرتا ہے، یعنی پریزیڈنٹ بھی وہی ہوتا ہے جو گاؤں پنچایت کی بیٹھکیں ہوتی ہے۔ پردھان اور اپ پردھان کے علاوہ گاؤں پنچایت کا ایک سیکرٹری بھی ہوتا ہے، جسے سرکار مقرر کرتی ہے، یعنی اس کے لیے ایک سیکرٹری بھی بنایا جاتا ہے جس کو سرکار خود چنتی ہے۔ یہی گاؤں پنچایت گاؤں سبھا کی نگرانی یعنی دیکھ بھال میں گاؤں کا انتظام کرتی ہے۔ گاؤں میں اسکول، ریڈنگ روم اور کتب خانے کھولنا، کتب خانے کا مطلب لائبریری، علاج اور صفائی کا انتظام کرنا، کھیتی اور دستکاری کہتے ہیں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کڑھائی وغیرہ کو ترقی دینا، سڑکیں اور چھوٹے چھوٹے پل بنانا، میلے اور بازار لگوانا، مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا، مویشی کہتے ہیں جو پالتو جانور ہوتے ہیں، گائے وغیرہ، اور علاج کا انتظام کرنا، درخت لگوانا، اور گاؤں کی حفاظت کے لیے رضاکار جو اپنی مرضی سے خود گاؤں کے لیے کام کرے، جو والنٹیئرز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں رضاکار، بنانا گاؤں پنچایت کے خاص کام ہے۔ یہ کام گاؤں پنچایت کے خاص ہے۔ گاؤں پنچایت کو ان کاموں کے لیے کچھ روپے سرکار سے ملتے ہیں، اور کچھ رقم ٹیکس وغیرہ کے ذریعے پنچایت خود حاصل کرتی ہے۔ اس کے لیے ان کو پیسہ سرکار دیتی ہے، اور کچھ پیسے یہ ٹیکس سے حاصل کرتے ہیں۔ گاؤں کے جھگڑے حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جسے پنچایتی عدالت کہتے ہیں، یعنی اگر کبھی گاؤں میں فتنہ فساد ہو، جھگڑا ہو، اس کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کو پنچایتی عدالت کہتے ہیں۔ اس کا چناؤ ہر 5 سال کے بعد ہوتا ہے، 5 سال کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے صدر کو سرپنچ اور نائب صدر کو نائب سرپنچ کہتے ہیں۔ پنچایتی عدالت میں 5 پنچوں کی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ہوتی ہیں جو پنچ منڈل کہلاتی ہے، اور ان کے لیے 5 پنچ جو ہے منتخب کیے جاتے ہیں جس کو پنچ منڈل کہتے ہیں۔ یہ پنچ منڈل سال بھر کام کرتے ہیں اور پھر ان کے ممبروں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو پنچ منڈل ہوتی ہے، یہ جو پنچ ہوتے ہیں، یہ 5 سال کے لیے کام کرتی ہے، اور پھر ان ممبروں کو تبدیل کیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے۔ جب کوئی مقدمہ پنچایتی عدالت کے سامنے آتا ہے تو سرپنچ اس کو ایک پنچ منڈل کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مقدمہ ہو، کوئی مطلب خاص مسئلہ ہو، کوئی کیس ہو گاؤں میں، تو یہ جو پنچایتی عدالت ہے یہ اس کیس کو اس پنچ منڈل کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس طرح اب گاؤں کے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے تھانے اور کچہری نہیں دوڑنا پڑتا، یعنی جو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ یہی پنچایتی عدالت حل کرتی ہے۔ ان کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کورٹ کچہری کے چکر نہیں کاٹنے پڑتے ہیں۔ سینچائی، مینڈ، لین دین اور مار پیٹ کے جھگڑے گاؤں ہی میں طے ہو جاتے ہیں، یعنی گاؤں کی بات گاؤں میں ہی رہتی ہے۔ گاؤں کے اس انتظام کے 2 فائدے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک تو اس میں کسی طرف سے وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دوسرے پنچ گاؤں ہی کے ہوتے ہیں، اس لیے وہ معاملے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور انصاف کر سکتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کورٹ کچہری کی دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑتی، اور ان کو وکیل بھی نہیں ڈھونڈنا پڑتا، اور دوسری بات یہ کہ گاؤں میں جو پنچ ہوتے ہیں وہ معاملے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے اچھے سے انصاف کر سکتے ہیں۔ پنچایتی راج قائم کرنے سے ہمارے گاؤں کو بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن اس نظام سے جہاں ہمارے گاؤں والوں کو بڑے بڑے اختیار ملے ہیں، وہاں ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ پنچایتی راج سے ہمارے گاؤں کو بہت سارے فائدے
حاصل ہوئے ہیں، لوگوں کو اختیار ملے ہیں، اور اختیار ملنے کے ساتھ ساتھ ان کے کندھوں پر کافی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہے۔ گاؤں پنچایت کے ممبران کا یہ فرض ہے کہ وہ مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کوشش کرے، یعنی گاؤں پنچایت کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مل جل کر اپنے گاؤں کو ترقی کی طرف راغب کرے اور اپنے گاؤں کو ترقی دلائے، اس کے لیے جی جان سے کوشش کرے۔ وہ دن دور نہیں کہ گاؤں کی زندگی ویسی ہی بن جائے گی جیسی گاندھی جی چاہتے تھے، یعنی وہ دن دور نہیں جیسا گاندھی جی چاہتے تھے، جیسا ان کا خواب تھا کہ گاؤں بھی ترقی کرے، گاؤں والے بھی ترقی کرے شہریوں کی طرح۔ تو وہ دن دور نہیں جب گاؤں کے پنچ سرپنچ اچھے سے کام کریں گے تو گاؤں بھی انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ تو اس سبق میں آپ لوگوں نے سیکھا کہ کس طرح گاؤں پنچایت راج گاندھی جی کے خیالات کا حصہ ہے، اس کے ذریعے گاؤں والوں کو بہت سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم اگلا لیسن سٹارٹ کریں گے۔